مدتوں پہلے کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کی ایک ہی بیٹی تھی۔ شہزادی کو بادشاہ اور ملکہ عالیہ کے لاڈ پیار نے بہت بگاڑ دیا تھا۔ وہ اپنی ضدی طبیعت کی وجہ سے بادشاہ اور ملکہ عالیہ کے لیے سخت پریشانی کا باعث بنی ہوئی تھی۔ بادشاہ اس بات پر سخت حیران تھا کہ آخر شہزادی اتنی ضدی کیوں ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بادشاہ نہایت تحمل مزاج اور نیک تھا، جبکہ ملکہ عالیہ بہت مہربان اور رحم دل تھی۔ شہزادی کی ضدی طبیعت نے ملک کو بہت نقصان پہنچایا تھا۔ بادشاہ اپنی شجاعت اور بہادری کی وجہ سے شہرت کے آسمان پر چاند بن کر چمک رہا تھا، لیکن اپنی بیٹی کی ضد کے آگے اس کی کوئی نہ چلتی تھی۔ شہزادی ایک بار زبان سے جو کہہ دیتی تھی اس کا پورا ہونا لازمی ہو جاتا تھا، اور اگر اس کی ضد پوری نہ کی جاتی تو وہ ہنگامہ برپا کر دیتی۔ شہزادی کے اکڑ پن اور ضدی طبیعت کو مد نظر رکھتے ہوئے بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ شہزادی کی شادی کر دی جائے، لیکن شہزادی نے صاف انکار کر دیا۔ اب بادشاہ بڑا پریشان ہوا، وہ مجبوری کی دلدل میں پھنسا ہوا تھا۔ شہزادی نے اعلان کیا کہ اگر کسی نے اس کے ساتھ شادی کرنے کی خواہش کی تو اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ شہزادی کا اعلان سن کر کسی شہزادے کو جرأت نہ ہوئی کہ اس سے شادی کی خواہش ظاہر کرتا۔ بادشاہ سوچ کر پاگل ہو گیا تھا۔ ایک دن شہزادی اپنی سہیلیوں کے ہمراہ شاہی باغ میں اچھل کودنے میں مصروف تھی کہ ایک نوجوان بھیڑ بکریاں چراتا ہوا ادھر آ نکلا۔ اس نوجوان کو دیکھتے ہی شہزادی کا پارا چڑھ گیا۔ کون ہو تم، بدتمیز گستاخ؟ تمہیں یہ علم نہیں کہ یہ شاہی باغ ہے اور یہاں ہمارے سوا اور کسی کو آنے کی اجازت نہیں۔ شہزادی صاحبہ، آپ کا باغ بہت بڑا ہے، میں نے سوچا کہ کیوں نہ اپنی بھیڑ بکریاں آج آپ کے باغ میں ہی چرا لوں۔ وہ نوجوان بولا۔ اس پر شہزادی غضبناک ہو کر بولی، تم جانتے ہو کہ اس کی کتنی سنگین سزا ہے؟ جی ہاں، میں جانتا ہوں، زیادہ سے زیادہ موت، لیکن میں موت سے نہیں ڈرتا، میں اصولوں پر اپنی جان کی قربانی بھی دے سکتا ہوں۔ وہ نوجوان پرعزم لہجے میں بولا، بھاڑ میں گئے تمہارے اصول، کیا تمہارے اصول یہی ہیں کہ تم شاہی احکام کی خلاف ورزی کرو، شہزادی کی شان میں گستاخی کرو؟ ہم تمہیں پھانسی پر لٹکا دیں گے۔ نوجوان کو گرفتار کر لیا گیا اور فوری طور پر بادشاہ کے روبرو پیش کیا گیا۔ کیا تمہیں اپنے جرم پر کوئی افسوس نہیں ہے؟ نوجوان بادشاہ نے پوچھا۔ جناب، کون سا جرم؟ میں شاہی باغ میں آ نکلا، میرا بھی اس باغ پر اتنا ہی حق ہے جتنا شہزادی کا ہے، کیونکہ میں بھی شہزادی ہی کی طرح انسان ہوں۔ بہرحال شہزادی نے تمہارے لیے موت کی سزا تجویز کی ہے، اور تم اس حقیقت سے اچھی طرح واقف ہو کہ شہزادی کی ضد کے آگے کوئی دم نہیں مار سکتا۔ ہم بھی بے بس ہیں، تم نے اپنی موت کو خود ہی آواز دی ہے۔ بدقسمت نوجوان، ہم تمہاری مدد کرنے سے قاصر ہیں۔ مجھے موت سے خوف نہیں، بادشاہ سلامت، لیکن خدا کے لیے یہ مت کہیے کہ میں نے جرم کیا ہے۔ میں مجرم کی موت نہیں مرنا چاہتا، لیکن ہم تمہیں مجرم ہی کی موت دیں گے، بلکہ ایسی موت دیں گے جو عبرتناک ہوگی۔ ہم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ شملہ کی پہاڑیوں کے پیچھے جو چشمہ بہتا ہے، اس چشمے کے کنارے وہ اگا ہوا پھول توڑ لاؤ جسے آنکھوں پر لگانے سے بینائی واپس آ جاتی ہے۔ تم اس پھول کو حاصل کرنے میں ناکام رہو گے اور وہیں دو درندے تمہیں اپنی خوراک بنا لیں گے جو اس پھول کی حفاظت کر رہے ہیں۔ 3 دن کے اندر اندر وہ پھول یہاں لے آؤ، وگرنہ پھانسی کا پھندا تمہارے گلے میں ہوگا۔ وہ نوجوان یہ سن کر ہنسنے لگا۔ بادشاہ سلامت، زندگی اور موت تو خدا کے ہاتھ میں ہے، ویسے بھی جہاں جبر سے انسان کا دم گھٹنے لگے وہاں زندہ رہنا بالکل بے معنی ہے۔ میں شہزادی کے حکم کی تعمیل کروں گا اور مجھے اپنی موت پر کوئی افسوس نہیں ہوگا، کیونکہ اس زندگی سے موت ہی اچھی ہے۔ یہ کہہ کر وہ نوجوان
شاہی محل سے باہر نکل آیا۔ دوسرے دن صبح صبح وہ ضروری سامان لے کر شملہ کی پہاڑیوں کی جانب گامزن ہو گیا۔ ادھر شہزادی نے شاہی فوج کی ایک سپاہی کو نوجوان کے پیچھے بھیج دیا۔ شہزادی نے اس سپاہی کو یہ حکم دیا کہ جو ہی وہ دیکھے کہ نوجوان ان خونخوار شیروں کی خوراک بن گیا ہے، وہ فوراً واپس آ کر اسے اطلاع دے۔ شاہی فوج کا سپاہی بڑی مستعدی سے چرواہے کا پیچھا کر رہا تھا، لیکن اس چیز کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ 2 دن کی مسافت کے بعد شملہ کی پہاڑیوں کے پاس جا پہنچا۔ تھوڑی دیر سٹانے کے بعد اس نے پہاڑیوں سے نیچے اتر کر دیکھا تو اس کے بدن میں سنسنی دوڑ گئی۔ چشمے کے کنارے ایک خوبصورت پھول اگا ہوا تھا اور اس کے ارد گرد کئی خونخوار شیر بیٹھے تھے۔ آسمان کی طرف منہ کیا اور دعا کی اور پھر خونخوار شیروں کے درمیان پہنچ گئے۔ باقی 2 شیر جو تھے وہ پھول کی حفاظت کرتے رہے اور ایک خونخوار شیر اس پر حملہ آور ہو گیا۔ اس نے بھی پلٹ کر ان پر بھرپور وار کیا، لیکن وہاں پر کھڑا شاہی سپاہی یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنی شجاعت اور بے مثال سے ان خونخوار شیروں سے لڑتا رہا اور دعا مانگتا رہا، لیکن آخر کار وہ ایک شیر کے پنجہ لگنے سے کافی زخمی ہو گیا اور بے ہوش ہو کر گر پڑا، حتیٰ کہ بری طرح گھائل ہو گیا۔ اب اس کا بچنا بہت محال نظر آ رہا تھا۔ وہ مکمل طور پر ان خونخوار شیروں کے گھیرے میں آ چکا تھا اور پھر ان شیروں نے اسے جھنجھوڑا۔ وہ بری طرح زخمی ہو گیا اور زمین پر گر کر ڈھیر ہو گیا۔ شاہی سپاہی نے جو یہ منظر دیکھا تو سخت گھبرایا۔ وہ اسی وقت شہزادی کو خبر کرنے کے لیے شاہی محل کی جانب روانہ ہو گیا۔ 2 دن کی مسافت کے بعد وہ شاہی دربار پہنچا۔ اس وقت دربار لگا ہوا تھا اور بادشاہ چند فریادیوں کی فریاد سن رہا تھا۔ شہزادی بھی تخت پر بیٹھی تھی۔ اتنے میں وہ سپاہی ہانپتا کانپتا وہاں پہنچا۔ بادشاہ نے اسے دیکھا تو اس کا ماتھا ٹھکانا۔ شہزادی کی آنکھوں میں خوشی کی چمک تھی۔ کہو، ان خونخوار شیروں نے اس چرواہے کو موت کے گھاٹ اتار دیا؟ شہزادی نے مسکرا کر پوچھا۔ شہزادی صاحبہ، چرواہے نے بڑی بہادری سے ان خونخوار شیروں کا مقابلہ کیا اور ان میں سے اس نے 3 شیروں کو ہلاک کر دیا۔ کیا؟ شہزادی کے ماتھے پر 100 بال پڑ گئے۔ لیکن شہزادی صاحبہ، وہ بیچارہ باقی شیروں کا مقابلہ نہ کر سکا۔ میرے سامنے ان درندوں نے اسے جھنجھوڑ ڈالا اور وہ زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ سپاہی نے اپنی بات ختم کر دی۔ بیچارہ، کاش وہ شہزادی کی ضد کی بھینٹ نہ چڑھتا۔ بادشاہ کے منہ سے بے ساختہ جملہ نکلا۔ شہزادی نے فخریہ نگاہوں سے بادشاہ کی طرف دیکھا اور بولی، بادشاہ سلامت، آپ کی بیٹی نے بہت چاہا تھا کہ چرواہا عبرتناک موت سے ہمکنار نہ ہوتا، لیکن اس نے ہماری ضد کو للکارا تھا، اور جو شخص ہماری ضد کو للکارنے کی جرت کرے گا اس سے زندہ رہنے کی بھلا کیسے جرت ہو سکتی ہے؟ شہزادی نے ابھی اپنا فکرہ مکمل ہی کیا تھا کہ اچانک دربار کے باہر شور مچ گیا۔ چند لمحوں بعد پھول لیے دربار میں حاضر ہوا۔ تمام درباریوں نے دانتوں میں انگلیاں دبا لی۔ بادشاہ حیرت کے سمندر میں ڈوب گیا۔ خود شہزادی کا سر چکرا گیا۔ بادشاہ سلامت، شہزادی صاحبہ کے بھیجے ہوئے سپاہی نے مجھے زمین پر گرتے دیکھ کر مردہ سمجھ لیا تھا، حالانہ کہ وہ شیر میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ میں نے سپاہی کو تعقیب کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور جان بوجھ کر زمین پر ڈھیر ہو گیا تھا تاکہ یہ سپاہی شہزادی صاحبہ کو میری موت کی خبر دے دے اور وہ تھوڑی دیر کے لیے میری موت کا جشن منا سکے۔ لیکن چرواہے، تم نے ان شیروں کا مقابلہ کیسے کیا؟ بادشاہ نے حیرت سے اسے پوچھا۔ یہی وجہ ہے کہ مجھے قدم قدم پر دعاؤں کا سہارا رہا۔ میں نے کبھی بھی ماں باپ کا حکم کو نہیں ٹالا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔
یہ لیجیے پھول، اتنا کہہ کر شاہی محل سے باہر نکلا۔ شہزادی حیرت کی تصویر بنی بیٹھی تھی۔ اس نے چرواہے کو اگلے دن دربار میں طلب کیا اور اعلان کیا کہ وہ چرواہے کے ساتھ شادی کرے گی۔ بادشاہ شہزادی کا یہ اعلان سن کر بہت خوش ہوا، لیکن یہ کیا، چرواہے نے شادی سے صاف انکار کر دیا تھا۔ لیکن چرواہے، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہاری شادی شہزادی سے ہو رہی ہے، بادشاہ نے کہا۔ میری ماں کا حکم ہے کہ میں شہزادی سے شادی نہ کروں۔ یہ میری نہیں، میری ماں کی خواہش ہے۔ اس کے سامنے شہزادی کی ضد کوئی معنی نہیں رکھتی۔ جو شہزادی اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرے اور اپنی ضد کی وجہ سے ان کا دل دکھائے، وہ میرے لیے ناقابل قبول ہے۔ یہ باتیں سن کر شہزادی کی آنکھوں سے آنسو کا سمندر بہہ نکلا۔ وہ بادشاہ سلامت کے پاؤں پر گر پڑی اور اپنی غلطیوں کی معافی مانگنے لگی۔ اس کی ضد کا بت ٹوٹ چکا تھا اور بادشاہ بہت خوش تھا۔ اگلے روز شہزادی اور چرواہے کی دھوم دھام سے شادی ہوئی۔